مکتوب نمبر 92 مکتوب دفتر اول حصہ 2. یہ مکتوب شریف بھی شیخ کبیر صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ اطمینان قلب بذکر است نہ بنظر و استدلال. دل کی اطمینان جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذکر سے دلوں کو اطمینان مل جاتی ہے، تو دل کی اطمینان جو ہے وہ ذکر کے ساتھ ہے، نظر کے ساتھ یا استدلال کے ساتھ نہیں. نظر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی اللہ والے نے آپ پر نظر ڈالی، اس سے بھی اطمینان قلب مل جاتا ہے. نظر سے مراد یہ ہے کہ آپ باہر سے کوئی دلیل ڈھونڈیں، کسی دلیل سے، کسی دم سے، کسی تعویذ سے دل کی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتی. ما سوی اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے سے دل کی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتی. کسی اچھے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے دل کی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتی. کسی بھی میوزک اور میوزک انسٹرومنٹ کو بجانے، کسی گانے بجانے، کسی موسیقی، کسی دف کی لے سے دل کی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتی. دل کی اطمینان حاصل ہو سکتی ہے تو اللہ کی ذکر سے. اور یہ استدلالی چیز نہیں ہے، دلیل سے آپ کو ثابت نہیں کرے. ایک بندے کو سائیکاٹرسٹ کے پاس لے کے جائے نا، اور وہ سائیکاٹرسٹ اس کو لگا رہے اور اس کو بتاتے رہے کہ بھئی تیرا نام کیا ہے، تیرے والد کا نام کیا ہے، کیا کام کرتے ہو، جیسے سائیکاٹرسٹ کرتے، تو سائیکاٹرسٹ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میری باتوں سے اس کی دل کو اطمینان ملے گا. ان کی دل کو اطمینان نہیں ملتا، ان کی دماغ کو ریلیکسیشن تو مل جاتی ہے، ریلیکس تو ہو جاتا ہے دماغ، اور وہ ڈوز اور دوائی کی وجہ سے ان کے دماغ کو تو، لیکن دل کا اطمینان جس کو میرے رب نے فرمایا ہوا ہے کہ دل کا اطمینان کس چیز سے ثابت ہو سکتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کے اطمینان مل جائے. یہ کوئی نظری چیز نہیں ہے کہ باہر سے ہم دلیل لیں گے اس کے لیے، اور یہ کوئی استدلالی چیز نہیں ہے کہ ہم دلیل سے ثابت کریں گے. بھائی میں اس کو کہوں کہ یار تیرے دل مطمئن ہے اسی لیے اطمینان اس چیز سے حاصل ہو جاتی ہے، اس چیز سے، اس چیز سے نہیں. یہ اللہ کے ایک واحد نسخہ ہے، واحد دوا ہے اس کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذکر میں دلوں کی اطمینان مل جاتی ہے. اور مشائخ نے اس میں لفظ قلوب کو لیا ہے، قلوب جمع ہے قلب کا. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قلب، روح، سر، خفی، اخفا بھی ہے. قلوب ان کو بھی کہا جاتا ہے. راہ اطمینان قلب ذکر اللہ است، دل کی اطمینان کا رستہ اللہ کا ذکر ہے، نہ نظر و استدلال. نظر اور استدلال سے اس کی کوئی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتی، دلیل سے کوئی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتی. پائے استدلالیان چوبین بود، پائی چوبین سخت بھی تمکین بود. دلیل والوں کے پیر ایسے ہیں جیسے لکڑی والے پیر، اور پائی چوبین اور سخت بھی تمکین بود. جو لکڑی والے اس پیروں پر چلنے والا ہوتا ہے نا، وہ سخت تو ان کے ہوتے ہیں پیر، لیکن بھی تمکین ہوتے ہیں، اس کو تمکین اور مکان نہیں ہوتا. یعنی ہمارے جو پیر ہے یہ فولڈ ہو جاتے ہیں، ہمارے قدم بھی فولڈ ہو جاتے ہیں، ہم اٹھ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن وہ جو لکڑی کے پیر جس نے بنائے ہوتے ہیں وہ نہ تو اس میں سے بیٹھ سکتا ہے، نہ تھوڑی دیر تک وہ چلے گا، اور اگر ان بیلنس ہو گئے تو جا کے گر پڑے گا. تو فرماتے چی در ذکر کسب مناسبت اسبان جناب قدس سرو، ہر چند ہیچ مناسبت نے اس طرح. فرماتے ہیں ذکر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذکر میں جب ہم ذکر کرتے ہیں نا، تو اس ذکر میں اس بندی کی مناسبت اپنی رب کی ساتھ ہو جاتی ہے، ایک نسبت ہو جاتی ہے، ایک مناسبت ہو جاتی ہے. اگرچہ مناسبت تو کوئی نہیں ہو سکتا. مال التراب و رب الارباب، مٹی کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے اور رب الارباب، دونوں تو بہت فاصلہ ہے، دور ہے، کوئی نسبت نہیں آپس میں. لیکن ایک نوع نسبت اور مناسبت بن جائے جب بندہ ذکر کرتا رہتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا نا کہ میں ذاکرین کے ساتھ ہوں. اللہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ جلیس ہوتا ہے ذاکرین کی ذکر کرنے. تو ایک مناسبت ذکر کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، عالم قدس کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ایک قسم کا علاقہ اور تعلق ہو جاتا ہے ذاکر اور مذکور کے درمیان. کیسے تعلق ہو جاتا ہے؟ جب یہ اللہ 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 پکارتا رہتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں، تو اس وقت رب کائنات اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ کریم اس ذکر کی وجہ سے ان کی درجات میں رفعت فرما دیتا ہے.
تو کیا ہوتا ہے، علاقہ بن جاتا ہے، مناسبت بن جاتا ہے ذاکر ذکر کرنے والے اور مذکور جس کا ذکر کرایا جاتا ہے، کہ موجبی محبت میں گردد. بھئی دو چیزوں کے درمیان جب علاقہ بن جائے تو پھر یہ سبب بن جاتا ہے محبت کی. دیکھو اللہ کے ذکر کرنے والے جو ہے وہ اللہ کے محبین ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. وَيُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. محبت ہو جائے، علاقہ ہو جائے، کوئی تعلق ہو جائے تو پھر آپ کا دل جو ہے اس علاقے، اس تعلق، اس محبت کی وجہ سے اطمینان میں آ جاتا ہے. وہ چون کار به اطمینان قلب رسید، دولت ابدی نقد وقت او گشت. اور جب آپ کا دل مطمئن ہوا، اطمینان قلب حاصل ہوا، تو پھر یوں سمجھ لے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ ابدی دولت نصیب کیا. ذکر کو ذکر تا ترا جانست، پاکی دل زی ذکری یزدانست. ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو جب تک کہ تو حیات ہے، تجھے زندگی ہے، ذکر کرتے رہو، کیونکہ دل کی پاکی جو ہے وہ اللہ کی ذکر سے ہی آپ کو ملتا رہے گا.